میرے خیال سے سائڈ پہ کر دینا چاہیے. اچھا، وزیراعظم عمران خان نے خود بھی یہ بات کی ہے کہ ابھی ہمیں آئے ہوئے صرف 13 ماہ ہوئے، ہماری عوام میں لوگوں میں بالکل صبر نہیں پایا جاتا. ابھی ہمیں آئے ہوئے صرف 13 ماہ ہوئے، لوگوں نے سوال جواب شروع کر دیے، بہت ہی زیادہ تنقید شروع کر دی گئی ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ 5 سال کا جو ٹینیور ہے ان کا، اس عرصے میں وہ یہ تمام وعدے اور جو دعوے انہوں نے کیے تھے پورے کر پائیں گے اور پاکستان کو واقعی ایک نیا پاکستان جو انہوں نے کہا تھا وہ بنا پائیں گے؟ دیکھیں، اس پر میں تھوڑا سا آپ کا انٹرویو کرنا چاہتا ہوں. آپ کے خیال سے اس وقت پاکستانی عوام کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے اس ٹائم؟ اس وقت آزادی مارچ نہیں، مطلب جو ان کی روزمرہ کے مسائل ہیں، مشکلات ہیں، زندگی مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، جس پہ لوگ رو رو کے تو اس وقت حکومت کے 2 بنیادی مسئلے ہیں، مہنگائی اور بے روزگاری. لیکن ہو کیا رہا ہے، حکومت بجائے اس کے کہ مہنگائی اور بے روزگاری پہ توجہ کرے، حکومت اس وقت اپنی جو مجھے نظر آتا ہے مکمل توجہ کی ہوئی ہے جی ڈاکٹروں کے اوپر، کہ ڈاکٹروں کی سرکاری ملازمت ختم کر دو. میڈیکل کے جتنے بچے ہیں انہیں ایک نیشنل لائسنسنگ ایگزام دینا پڑے گا، وہ نیا امتحان دیں. پی ایم ڈی سی کے اوپر ہم نے دعویٰ بول دینا ہے تو پی ایم ڈی سی کے اوپر ہم قبضہ کر لیں گے. تو بات یہ ہے کہ جب ملک کے مسئلے مہنگائی اور بے روزگاری ہیں، آپ کی پوری توجہ ہے ڈاکٹروں کے ایشو کے اوپر، آپ کی پوری توجہ ہے جی ادھر دوسرے مسائل کے اوپر. جو مین 2 مسائل ہیں انہیں آپ ایڈریس کرنے کی کوشش نہیں کر رہے. تو اگر تو عوام کو ایسا لگے کہ یہ لوگ مہنگائی کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں، یہ لوگ بے روزگاری کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں، یہ لوگ اپنی توجہ فضول معاملات پر نہیں ڈائیورٹ کر رہے، تو عوام سال تک تنقید نہیں، سال کے بعد بھی بلکہ چھوڑے 3 سال بعد بھی تنقید نہیں کرے گی کہ کم از کم ایک شعبے میں لگے ہوئے ہیں جس سے ہمیں تکلیف ہے. لیکن آپ جب وہ چیز چھوڑ کے دوسرے مسئلوں میں ٹانگے اڑائیں گے کہ مطلب اب ڈاکٹروں کو چھیڑنا شروع کر دو، اب وکیلوں کو چھیڑنا شروع کر دو، اب انجینئروں کو چھیڑنا شروع کر دو، کبھی انجینئروں کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی تم لوگ پکوڑے بیچتے ہو. تو یہ جو آپ ڈائیورجنس کریٹ کرتے ہو، اس سے پھر عوام کہتی ہے کہ ہمارے اصلی مسائل تو ادھر ہی ہیں، ان کی طرف تو آپ توجہ نہیں کر رہے، آپ کی توجہ ادھر ادھر. تو وہ کیسے پھر حکومت کے اوپر تنقید نہیں کریں گے؟ پھر تو obvious سی بات ہے تنقید آپ کے سامنے ہوگی. عمران خان مطلب کر پائیں گے کہ نہیں؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ کر پائیں گے، لیکن انہیں اپنی ٹیم میں بہت شدید تبدیلی کی ضرورت ہے. ان کی ٹیم میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ اپر کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا مڈل کلاس کارکنوں کے ساتھ رابطہ نہیں. خصوصی طور پر ہمارے جو اب موجودہ وزیر ہیں، ان میں بہت سے وزیر ایسے ہیں جو کہ ووٹوں کے ذریعے نہیں آئے، ایم این اے نہیں ہیں. اب ایسے دوستوں لوگوں کا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ خود کو یہ نہیں سمجھتے کہ ہم سیاسی لوگ ہیں، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ ٹیکنوکریٹک پوزیشنز پر آ گئے ہیں، تو ان کا عام عوام کے ساتھ رابطہ نہیں ہوتا. آپ اگر کبھی کسی ایسے وزیر سے ملنے جائیں نا جو کہ ایم این اے بن کر نہیں آیا، آپ کو اس کے لہجے میں، اس کے رویے میں ایک واضح اکڑ نظر آئے گی، آپ کو نظر آئے گا کہ اس بندے میں غرور بھرا ہوا ہے. لیکن اگر آپ اسی کے مقابلے میں ایک ایسے وزیر پر جائیں گے جو کہ بے شک اعلیٰ مرتبے پر ہے لیکن سیاسی طور پہ آیا ہے، اس کا رویہ عوام سے مختلف ہوتا ہے، وہ لوگوں سے پیار و محبت سے پیش آتے ہیں. تو ایسے جو ٹیکنوکریٹک مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں، مجھے لگتا ہے ان کی وجہ سے حکومت زیادہ بدنام ہو رہی ہے، کیونکہ یہ ان لوگوں کو اسٹیک ہولڈرز کو اپنے ساتھ بٹھانا پسند ہی نہیں کرتے. اب اس وقت ملک میں تاجر کیوں سڑکوں پر ہیں؟ کیونکہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ جو تجارت کے مشیر ہیں جو کہ نان الیکٹڈ ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے. ان کو لگتا ہے کہ یار میری اپنی اہلیت ہی ایسی تھی کہ مجھے اس عہدے پر بٹھا دیا گیا ہے، تو باقی سارے لوگ ایسے ہی فالتو میں ہیں، تو مجھے ان کی پالیسیاں خود مرتب کرنی چاہیے. لیکن جب تک آپ اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ نہیں بٹھاتے، آپ کے وہ سارے محکمے بار بار ناکام ہوتے رہیں. جب وزیراعظم عمران خان کے بارے میں یہ بات بہت زیادہ مشہور ہے کہ وہ کسی بھی چیز پہ ہار نہیں مانتے، اینڈ تک لڑتے. 92 کا ورلڈ کپ دیکھا جائے یا پھر جب ان کے پاس کے پی کے کی گورنمنٹ تھی تو پورے پاکستان میں جب الیکشنز کے ٹائم میں تو کسی بھی جگہ پہ یہ نہیں دیکھنے میں آیا کہ وہ ہار مانتے ہوں. تو کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ ابھی جو سچویشن ہے اس میں بھی وہ ہار نہیں مانیں گے اور پاکستان کو بہتری کی طرف لے کے جائیں گے، یا اکیلے وہ یہ کر سکتے ہیں، یا انہیں ٹیم کی بہتری، اور یہ جیسے آپ نے بات کی ہے تو ٹیم اگر بہتر نہیں ہوتی وہ اکیلے ہار نہیں مانیں گے، تو کیا وہ کر پائیں گے اس چیز کو؟ نہیں، میرے خیال سے وہ اکیلے یہ کام نہیں کر سکتے. انہیں ٹیم کی بڑی اشد ضرورت ہے کہ وزیر اعظم ایک وقت میں کیا کرے. وہ وزیر اعظم اقوام متحدہ بھی جاتا ہے، وہ ایران اور سعودی عرب کا مسئلہ بھی حل کر رہا ہے. اب میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ وہ مسئلہ پاکستان سے ان ریلیٹڈ نہیں ہے. ہمارے ہزاروں لوگ بلکہ لاکھوں لوگ سعودی عرب میں ملازمت کرتے ہیں. ایران ہمارا ہمسایہ ہے، اگر ادھر آگ لگتی ہے تو وہ آگ پاکستان بھی آتی ہے. اب وہ ادھر بھی توجہ کر رہے ہیں. اب وہ پھر پاکستان میں ڈاکٹروں کے بھی معاملات دیکھیں، وہ پاکستان میں اپوزیشن کو بھی دیکھیں، وہ پاکستان میں یہ جو مارچ ہو رہا ہے اس کو بھی دیکھیں. مطلب یہ کہ ہم لوگ پھر وزیر اعظم سے تو کیا کر رہے ہیں کہ کیا وہ سپر مین ہیں جو اڑ کے سارے مسائل حل کر دیں گے؟ انہیں لازمی اپنی جو ٹیم ہے، میں ابھی بھی بار بار کہوں گا کہ انہیں اپنی ٹیم پر نظر ثانی کرنی ہوگی. انہیں نوجوانوں کو آگے لانا ہوگا، انہیں ایسے لوگوں کو آگے لانا ہوگا جو کہ مڈل کلاس ہیں، جو عوام کے درمیان رہتے ہیں، تاکہ وہ انہیں عوامی مسائل سمجھا سکیں. یہاں پر ہمارے ملک میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، جو کہ میرا یقین مانے 5 سال کا تجربہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں
دو کلاسز موجود ہیں, ایک ہے اپر کلاس اور باقی مڈل کلاس لوئر کلاس وہ سب ایک میں ہیں. جو اپر کلاس کے لوگ ہوتے ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم جتنے بھی اپر کلاس کے ہمارے ساتھی لوگ ہیں ان کو پروموٹ کریں. تو جو بیچارے مڈل کلاس ہے وہ بھی پستی رہتی ہے, جو کہ لوور مڈل کلاس ہے وہ بھی پستی رہتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اپر کلاس کی بہت زیادہ اجارہ داری قائم ہو چکی ہے, اور اس اجارہ داری کی وجہ سے جو عام مڈل کلاس کارکن تھا یا لوور مڈل کلاس بندہ تھا اس کے اداروں تک اس طرح سے پہنچ نہیں ہو پا رہی. تو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ اکثر لوگ میرے پاس آ جاتے تھے کہ آپ کوئی مسئلہ حل کروا دیں, میں کوشش کرتا تھا, کبھی کوئی مسئلہ حل ہو بھی جاتا تھا. لیکن اب صورتحال یہ آ گئی ہے کہ اپر کلاس لوگوں کو پسند نہیں کہ وہ مڈل کلاس لوگوں سے ملنا جلنا شروع کریں, تو کام بڑے مشکل سے ہو رہے ہیں لوگوں کے. اچھا, ابھی ملکی تاریخ کا جو فیز گزر ہے, جس دور سے ہم گزر رہے ہیں, اس کی کیا امپورٹنس ہے, اور مستقبل میں آپ کیا دیکھتے ہیں, منظرنامہ کیا ہوگا, حالات کس طرف جائیں گے؟ دیکھیں, اس وقت دو بنیادی مسائل ہیں جو ہمیں درپیش ہیں. ایک تو ملک کے اپنے اندرونی مسائل ہیں جن میں یہ مارچ بھی آ جاتا ہے, لیکن دوسرا مسئلہ ہمارے بارڈر کے اوپر بھی ہے. آج بھارت نے مشقیں شروع کی ہوئی ہیں, پچھلے بہت سے دنوں سے آزاد کشمیر کے اوپر لگاتار فائرنگ بھی ہو رہی ہے, شیلنگ بھی ہو رہی ہے, عوام شہید بھی ہو رہی ہے. تو اب ہمیں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہم کس طرح ان سارے مسائل سے ٹیکل کریں. کہ اندرونی طور پر اگر آپ یہ فرض کیا مارچ آ جاتا ہے تو ایک طرح سے آپ سمجھ لیں کہ اسلام آباد جیم ہو جائے گا, حکومتی جو کام ہے ان کا سارا عمل رک جائے گا. کل حکومتی مذاکراتی ٹیم بھی گئی, تو مارچ والوں نے ان کو کوئی اچھا جواب دینے سے انکار کر دیا. اب اس کے ساتھ ہی سیاسی لیڈران کی طبیعتیں بھی خراب ہیں. اس کے ساتھ ہی اب اطلاعات یہ بھی ہیں کہ بھارت ہو سکتا ہے کہ کسی بھی وقت آزاد کشمیر کے اوپر حملہ کر دے. ان کی ساری ملٹری ایکسرسائزز مکمل ہو چکی ہیں, اور وہ بس کسی دن کے انتظار میں ہے جب انہیں لگے کہ پاکستان میں حکومت اندر سے مفلوج ہے تو ہم اب باہر سے حملہ کر کے آزاد کشمیر پر بھی قبضہ کر لیں. تو اتنے شدید قسم کے چیلنجز ہیں کہ ان کو آہنی ہاتھوں سے نمٹے بغیر آپ انہیں نہیں ریزالو کرا سکتے. اچھا, ابھی اگر دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف کو جہاں بہت زیادہ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اگر اندرونی دیکھا جائے تو وہ بھی بہت زیادہ, انٹرنیشنل لیول پہ بھی دیکھا جائے تو بہت زیادہ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, لیکن وہیں پہ ان کے ساتھ ایک فورن فنڈنگ کیس کا معاملہ بھی ہے جس پہ ان کا کیس اتنا لمبا چل رہا ہے, اتنے ٹائم سے چل رہا ہے. اگر فورن فنڈنگ ان پہ ثابت ہو جاتی ہے پی ٹی آئی پہ, تو اس کے بعد کیا بہت سے لوگ یہ خدشات ظاہر کریں کہ ہو سکتا ہے گورنمنٹ گر جائے. کیا اس میں آپ کو کوئی سچائی حقیقت نظر آتی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں, ایسا کچھ نہیں ہوتا. بیسیکلی یہ جو کیس ہے یہ میرے خیال سے موسٹ پروبیبلی رد ہو جائے گا, کیونکہ اس میں زیادہ تر جو میں نے پڑھا اس کے متعلق وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے دبئی میں فرض کیا سیاسی فنڈ ریزر کی اجازت نہیں تھی, تو انہوں نے جی دبئی میں سیاسی فنڈ ریزر رکھوا دیا. تو جو دبئی حکومت کے قوانین ہیں وہ اس کی اجازت نہیں دیتے, تو اس لیے جی ان کی وہ والی فنڈنگ معطل کی جائے. مطلب یہ کہ دوسرے ممالک کا کیس نہ ایسے لے کر آ رہے ہیں کہ امریکہ کی فلانی ریاست میں جی ان کا ایک فنڈ ریزر تقریب ہوئی جن میں 10 کروڑ روپے اکٹھے ہوئے, تو جی اس ریاست کے قوانین اجازت نہیں دیتے کہ کسی ملک کی سیاسی پارٹی کو فنڈ دیا جائے, تو جی وہ والی جو فنڈنگ ہے وہ ان کی تو مطلب یہ جو فورن فنڈنگ کا کیس ہے ڈائریکٹلی پاکستان سے انٹرفیئر نہیں کرتا. یہ کیس دوسرے ممالک کے قوانین کو پاکستان میں لا کر کے جی ان ممالک کا فلانا قانون تھا تو اس وجہ سے یہ جو فنڈ ریزنگ ہے یہ ناجائز ہے اس طرح سے کرتا ہے. تو مجھے لگتا ہے بڑے ویک گراؤنڈز کے اوپر ہے, اور اس نے موسٹ پروبلی ریجیکٹ ہو جانا اس کا, یا پھر یہ ڈیلے ہوتا رہے گا, اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. اچھا, ابھی جو مولانا فضل الرحمان کا آزادی مارچ ہونے جا رہا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے گورنمنٹ کے لیے اس میں کتنا خطرہ ہے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس میں عام عوام آتی ہے یا نہیں آتی. اگر تو مولانا فضل الرحمان اپنے مدرسوں کے 10 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ 1 کروڑ بندے بھی اٹھا کر اسلام آباد لے ہیں تو حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن ہاں حکومت کو فرق تب پڑ سکتا ہے جب اگر عام عوام اس کے ساتھ آنا شروع ہو جائیں, ادھر ان کے مارچ میں مل جائیں, تو پھر لازمی بات ہے کہ حکومت کو اس سے خطرہ ہے اور خطرے کا اندیشہ موجود ہے. لیکن میرا ذاتی اندازہ یہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان شاید ہو سکتا ہے 5-6 لاکھ اپنے مدرسے کے بچے اٹھا کر لے ہیں, لیکن ان سے فرق نہیں پڑنے. لیکن جہاں اب تک دیکھا جا رہا ہے مولانا فضل الرحمان اس آزادی مارچ کو ناموس رسالت اور مذہب کے نام پہ وہ پلے کارڈ اپنا استعمال کریں, تو ہمارے ہاں تو ایک عام آدمی مذہب کے نام پہ سب سے زیادہ بلیک میل ہوتا ہے بہت آسانی سے. تو اگر وہ اس طرح سے کریں گے تو کیا عام عوام بھی ان کے ساتھ نہیں مل جائے گی؟ ان کے کہنے پہ تو مذہب کے اوپر بلیک میل نہیں ہوتا ہے, مطلب عوام اتنی بھی بیوقوف نہیں. جو ایشوز ہوتے ہیں جن کے ساتھ عوام کے دل جڑے ہوتے ہیں ان کو آپ نہیں دبا سکتے. جیسے کہ علامہ ہادم رضوی کا جو مارچ تھا اس میں ایک بالکل جینون ایشو تھا کہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں حلف نامہ تبدیل کروائے جا رہے ہیں, وہ کیوں تبدیل کروائے جا رہے ہیں. تو جب ایک جینون ایشو اٹھے گا تو پھر ساری عوام, اگر مطلب مولانا فضل الرحمان کے پاس بھی ایسا ایک جینون ایشو ہوتا تو پھر عوام ان کے ساتھ آ جاتی.
اب ان کے پاس جینون ایشو تو ہے کوئی نہیں, اب وہ ایسے ہی ان کا دل کر رہا ہے کہ یار میں مارچ کروں, وزیر اعظم استعفیٰ دیں, تو بنیادی طور پر وہ جو اپنا دکھانا چاہتے ہیں وہ شو آف اسٹرینتھ ان کے مدارس کی ہے. میں نے کچھ دن پہلے پڑھا تھا کہ شاید ان کے مدرسے سے ہر سال 18 لاکھ طلباء تعلیم حاصل کر کے فارغ ہوتے ہیں. تو 18 لاکھ طلباء اگر ہر سال نکل رہے ہیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کے کتنے زیادہ طلباء ہوں گے. تو وہ اگر صرف اپنے طلباء کو لا کر پاور شو کرنا چاہتے ہیں تو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑنے والا جب تک یہ مسئلہ ایک جینون عوامی مسئلہ بن کے باہر نہ نکلے. عوامی مسئلہ البتہ اگر خدا نہ خواستہ اس پورے دھرنے میں کوئی خون ریزی ہو جاتی ہے, کوئی لوگ شہید ہوتے ہیں, یا کوئی اس طرح کا اللہ نہ کرے کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے, تو پھر یہ عوامی مسئلہ بن سکتا ہے, لیکن اس سے پہلے یہ عوامی مسئلہ نہیں. اچھا, مولانا فضل الرحمان سے ڈاکٹر دانش نے سوال کیا کہ اگر آپ عمران خان کی گورنمنٹ گرا دیتے ہیں, دوبارہ سے الیکشنز ہوتے ہیں اور عمران خان دوبارہ سے 2/3 اکثریت کے ساتھ جیت جاتے ہیں, پھر وزیر اعظم بن جاتے ہیں, تو کیا آپ نتائج قبول کریں گے؟ جس کے جواب میں مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ نہیں, میں پھر سے دھرنا دوں گا, پھر اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کروں گا, جس سے صاف صاف یہ سمجھ آتا ہے کہ ان کو جمہوریت سے کوئی لینا دینا, ان کو صرف اور صرف مسئلہ ہے تو عمران خان سے ہے. ان کو بنیادی طور پر جو مسئلہ ہے وہ وزیر اعظم سے بھی نہیں ہے, ان کا مسئلہ کچھ اور ہے. اب میں وہ مسئلے کی زیادہ گہرائی تو نہیں بیان کرنا چاہتا, لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ ان کا تعلق دارالعلوم دیوبند انڈیا کے جو مولانا حسین مدنی صاحب ہیں ان کے ساتھ ہیں, اور وہ جو مولانا صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ کشمیر بھارت کا انٹیگرل پارٹ ہے. تو یہ بھارت بھی جاتے رہے, یہ وہاں پر بھارت کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں اجیت دوول, جو کہ کہہ چکے ہیں کہ ہم پاکستان میں مدارس کو استعمال کر کے پاکستان کو توڑیں گے, ان کے ساتھ ملاقاتیں کرتے رہے. مولانا مدنی کے ساتھ ان کے روابط ہیں. اس وجہ سے اب جو موجودہ صورتحال ہے جس میں بھارت کے اوپر پریشر کافی زیادہ بڑھ گیا تھا کہ انہوں نے آرٹیکل 370 کو جو ریووک کر کے کشمیر میں ابھی تک کرفیو لگایا ہوا ہے, آج میرے خیال سے کرفیو کا 83 ڈے ہے, تو انہوں نے بنیادی طور پر اس معاملے سے بھی توجہ ہٹانی چاہیے. تو یہ جو غیر ملکی طاقتیں ہیں ان کی بھی انہیں کچھ نہ کچھ حمایت حاصل ہے, تو ان کی کوشش یہی ہے کہ کم از کم جب تک میں ہوں مسئلہ کشمیر کے اوپر توجہ نہ جائے, پاکستان کی حکومت ڈی اسٹیبلائزیشن کا شکار ہے, تاکہ پاکستان کھل کر بھارت کی جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں انہیں بیان نہ کر سکے. اب یہ مولانا صاحب کا یہ جو دھرنا تھا یہ پہلے بھی ہو سکتا تھا, مطلب یہ کہ اگر انہیں لگتا تھا الیکشن میں دھاندلی ہے, تو جب الیکشن کا نتیجہ آیا عمران خان وزیر اعظم بنے, یہ تب بھی نکل سکتے تھے, یہ اس کے 1 مہینے بعد بھی نکل سکتے تھے, 2 مہینے بعد بھی, 3 کے بعد بھی, 4 کے بعد بھی. ان کو اچانک اب ہی خیال کیوں آیا جب وہ دن قریب آ رہے ہیں کہ بھارت موسٹ پروبیبلی وہاں سے کرفیو ہٹا سکتا ہے؟ تو یہ چاہتے ہی ہیں کہ پاکستان میں اندرونی انارکی رہے تاکہ ہم اس معاملے کے اوپر توجہ نہ کر سکیں. تو اس کے لیے وہ پھر اب جان بوجھ کر ایسی سٹیٹمنٹس دیتے رہیں گے جس سے دنیا کو یہ تاثر جائے کہ جی پاکستان میں ڈی اسٹیبلائزیشن ہو رہی ہے, تو یہ خود کو نہیں سنبھال سکتے, کشمیریوں کو کیسے سنبھالیں گے.